شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ مجھے ناظرین میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور میرے ساتھ آداب خود آگاہی کی اس خوبصورت محفل میں موجود ہیں زبیدہ انور خان۔ ناظرین ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے موضوعات آپ کے سامنے لے کر آئیں اور اسلامک سکولرز سے اس پر ڈسکشن کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، رہنمائی سمیٹنے اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں جو ہماری بنیادی ضرورت کے ہیں۔ اسی حوالے سے ہم آج جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے صدقے کی فضیلت، یعنی صدقہ کتنا امپورٹنٹ ہے، کتنا اہم ہے اور دنیاوی معاملات کے ساتھ دینی معاملات میں کتنی بڑی معاونت فراہم کرتا ہے۔ پینل کا تعارف کروانا چاہوں گا، میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح پروفیسر احمد علی طیبی صاحب موجود ہیں، اس محفل کے روح رواں ہیں۔ سر اللہ آپ سے راضی ہو، آپ کے وقت کا شکریہ۔ پیر محمد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسلامک سکولر ہیں، بہت قریب سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زبان میں، ان کے کلام میں برکت عطا فرمائے۔ تلاوت کلام پاک الحمدللہ ہمارے دلوں کے بہت قریب ہے۔ قاری حنیف الرحمان صاحب سورہ بقرہ کی چند آیات تلاوت فرمانے کی سعادتیں سمیٹیں گے۔ ان کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے موجود ہیں محمد جمیل چشتی صاحب۔ سر آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ اور اللہ تعالیٰ محبت سلامت رکھے۔ اس محفل کا آغاز چونکہ ہم ہمیشہ تلاوت کلام پاک سے ہی کرتے ہیں تو میں درخواست کروں گا قاری حنیف الرحمان صاحب سے بسم اللہ فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیر. قاری حنیف الرحمان صاحب کلام الہی کی ابتدائی چند آیات تلاوت کرنے کی سعادتیں سمیٹ رہے تھے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے میں درخواست دینا چاہوں گا محمد جمیل چشتی صاحب سے. بسم اللہ فرمائیے گا. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے یاد آتی ہے مجھے مدینہ کی وہ بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے
میں رہے میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے بڑا خوبصورت شعر ہے یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے جزاک اللہ خیر محمد جمیل چشتی صاحب بہت خوبصورت انداز میں اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو ہمارے دلوں میں اور ہمارے اعمال میں راسخ فرما دے آج کا موضوع چونکہ صدقے کی فضیلت کے حوالے سے ہے تو میں پروفیسر صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا صدقہ اسلامی ریاست کی بنیاد فلاحی ریاست کی بنیاد اگر اس صدقہ خیرات کو نکال دیا جائے تو میرے خیال سے ریاست اپنی مکمل صحت کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی کیا اہمیت ہے صدقہ و خیرات کی اور اس کے صحیح مصارف کیا کیا ہیں صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم میاں صاحب بے حد شکریہ میں جتنا بھی ہم سارے اسٹڈی کرتے ہیں انالیسس کرتے ہیں ہم اپنے اپنے طور پہ جتنا بھی سوچتے ہیں ہر ایک چیز کی بنیاد اور اصل جو آج ہماری زبوں حالی آج ہماری بے چینی آج ہماری پریشانیوں آج ہماری اتنی سطحی قسم کی گراوٹوں ملاوٹوں اور گر جانے کی وجہ ایک ہی ہے کہ ہم نے قرآن اور سنت سے اپنا ربط جو ہے وہ توڑ لیا ہے استغفر اللہ بحیثیت ریاست سربراہان ریاست یا بحیثیت ملت
ہمارا یقین جو تھا، جو ہونا چاہیے تھا قرآن پہ، خدائے لم یزل کی ذات گرامی قدر پہ، رب ذوالجلال پہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پہ، ختم نبوت پہ، وہ نہیں ہے بصد معذرت۔ اس پہ فتویٰ لگے، اس پہ کوئی بات کی جائے، اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتا ہے، دلائل دیے جا سکتے ہیں۔ آج میں اس صدقے سے ہٹ کے، میں سارا دن جس پریشانی میں رہا، مختلف 2 جگہ پہ مجھے کانفرنس میں مطلب گفتگو کرنا پڑی، تو میں نے کہا جی آج جو ہمیں آپ سوال کرتے ہیں یا آج آپ توقع یہ رکھتے ہیں کہ آپ کے منتخب نمائندے جو ہیں وہ ختم نبوت پہ اس طرح سے بات نہیں کر رہے، تو وہ کریں گے خاک۔ آپ تو 5000 کے پیچھے ووٹ بیچ دیتے ہیں، گلی پکی کروانے کے چکر میں آپ برادری ازم میں آپ پڑے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے پوچھا ہے کہ جس کو ہم نمائندہ بنا رہے ہیں اس کو کوئی 2-4 حدیث آتی ہیں؟ اس میں اتنی حمیت، غیرت اور اخلاقیات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آج ہم میاں صاحب، میں دکھ کے ساتھ یہ سبق آپ کو دوبارہ سنا رہا ہوں، صدقے پہ بھی ہم آتے ہیں، اور صدقہ ہاں ہم یہ آج پوچھتے ہیں دلیل، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شان والا کون ہو سکتا ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ یہ خطبہ فرماتے ہیں، اے مدینہ والو، مدینے میں کوئی مرد نہ رہے یہاں تک کہ جنگلی درندے آئیں اور وہ ابو بکر کو گھسیٹ کے لے جائیں تو منظور ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ اگر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کو نہ روکتے تو شاید سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تلوار پکڑ کے مارکہ یمامہ میں چل نکلتے۔ 1200 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، میاں صاحب، جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی فرمایا ہو، حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی ہے، جہنم کی آگ، جی حالت ایمان میں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے میاں صاحب اچھا ایمان کس کا ہو سکتا ہے؟ جنہوں نے گھر بار چھوڑے، دولتیں چھوڑی، عہدے چھوڑے، عزہ و اقربا چھوڑے، جانے نچھاور کر دی، اور اس مارکہ یمامہ میں 780 پلس حفاظ جو صحابہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ تو میاں صاحب اس وقت ریاست جو تھی زاری مال و زر سے اتنی اسٹیبلش تو نہیں تھی۔ اب صدقے کی میں بات کروں، ایک جنگ تبوک میں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دلائی صدقے کی، تو 2 ہستیاں ہیں، قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو میں تلاوت کرتا ہوں، اس میں آپ کو کوٹ کروں گا۔ ان کی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کل مالیت تھی 8000 درہم، 4000 درہم لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے، یا رسول اللہ قبول فرما لیے جائیں۔ 4000 میں نے اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑا، حضور نے دعا فرمائی۔ کچھ دیر میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لاتے ہیں، 300 اونٹ، سر ہو یقین محکم تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ فقط ایاکا نعبد و ایاکا نستعین پڑھ کے تقریر شروع کرنے سے آپ داعی ریاست مدینہ نہیں بن جاتے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ وہ میدان بدر میں کود گئے تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا یا رسول اللہ ہم تو 3 دن کے بھوکے ہیں، ادھر تو سپہ سالار ہیں، شاہ سوار عرب ہیں، جنگی ساز و سامان ہے، آقا ہم یہ درخت کی، انہیں پتا تھا کہ رخ والضحیٰ نے فرما دیا ہے، مصطفیٰ نے فرما دیا ہے، کم قرآن نے فرما دیا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبۃ فئۃ کثیرہ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے ایک چھوٹی جماعت بڑی جماعت پہ غالب آ گئی۔ اب سیدنا عثمان غنی، اسی صدقہ اور یہ ریلیونٹ چیزیں ہیں میاں صاحب، بالکل سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 اونٹ لے آئے۔ سبحان اللہ۔ سر ہم تو زکوٰۃ دیتے ہوئے ڈرتے ہیں، اللہ مجھے معاف فرمائے، میرے ایک بینک مینیجر دوست رمضان کو ہم اپنے پہلے نکلوائے، میں یہی آپ کو بات کر رہا تھا، میرا ایک بڑا، جیسے آپ مہربان ہے، ایک بینک مینیجر 2-3 دوستوں نے کہا پروفیسر صاحب سارا سال بندے اور ہوتے ہیں، صرف زکوٰۃ کے ڈر سے وہ فارم لے آتے ہیں کہ ہمارا نظریہ فلاں ہے، اور پھر سر آپ کہتے ہیں کہ ہم تبدیلی چاہتے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ سر رمضان المبارک سے کچھ دن پہلے میں نے لیمو خریدے، یا پتہ نہیں مجھے آج کوئی دوست سچ بتا رہا تھا کہ جی میں نے لیا 90 روپے کلو، تو جو ہی رمضان آیا تو وہ 300 روپے کلو بک رہے ہیں۔ نہیں تو رمضان تو ویسے بھی دیہڑی کا ٹائم ہوتا ہے نا، نہیں سر شیطان قید ہو گیا، رحمان نے شیطان تو قید کر دیا، ہم کیا کر رہے ہیں۔ اچھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر 300 اونٹ لے آئے ساز و سامان کے ساتھ، پھر اگلی بات فرمائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ شخص جس کے پاس زیادہ راہ نہیں ہوگا
آپ کو عثمان اس کو زیادہ راہ دے گا. اللہ پھر اپنی آپ نے آستین سے 1000 اشرفیاں درہم نکال کے پیش کیے, یا رسول اللہ یہ شاہ سواروں کے لیے. حضور نے لیکن اس طرح دعا فرمائی 2 دفعہ. پھر حضور نے فرمایا آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل بھی عثمان کو نقصان نہیں دے گا. اللہ سبحان اللہ. قرآن کی آیت ہے الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ, جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں نا, اس شاخ کی مانند ہے, بالی اس دانے کی مانند, جس سے آگے بالی ڈالیاں نکلتی ہیں, پھر اس میں 100 دانہ ہوتا ہے, سبحان اللہ. پھر اس میں برکتیں ہوتی ہیں. سر اقبال نے کہا تھا کہ بھئی آپ سب کچھ ہو, یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, فغاں بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. کیا آج ہمارے افکار, ہمارے اعمال وہ ہیں؟ باقی ساری چیزیں میاں صاحب اپنے اپنے طور پہ ہم سوچ لیں کہ کیا ہمارے دامن میں اتنی خیرات ہوگی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ پیش کر سکیں. اللہ پناہ عطا فرمائے. اس رب قرآن پاک کی آخری سورت میں, آخری پارے میں, 30ویں پارے میں ایک سورت کی آیت ہے, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کون سی ایسی چیز ہے؟ آج سر آکسیجن شارٹ ہوئی ہے, آپ تو مجھ سے زیادہ باخبر ہیں آکسیجن کی کیا قیمت ہے, کیا اہمیت ہے, اور کیا ہم کر رہے ہیں, اور وہ خالق کائنات جو ٹنوں کے حساب سے ہمیں آکسیجن دیتا ہے سر, بغیر مفت آپ کو کچھ پے نہیں کرنا پڑتا. ٹھیک کہہ رہے ہیں سر جی. وہ کہتا ہے بندے کی کون سی ایسی بڑی چیز ہے جس نے تجھے تیرے رب سے پھیر دیا تیرا رخ, میں نے تجھے بنایا بھائی یہ صورت انشاء رکبک, اگر میں تیری شکل بگاڑ دیتا تو کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین, پروفیسر صاحب بہت خوبصورت انداز میں بنیادی طور پر ہمارے سوئے ہوئے ضمیر جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے. ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں لاہور رنگ کی اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن, اور یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو آج کی لائیو ٹرانسمیشن ہے یہ آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے جن کمپنیز نے, ان میں مرحبا لیبارٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ. ان کا کہنا ہے کہ 1975 سے آپ کی اچھی صحت کے لیے کوشاں, اس رمضان میں بھی آپ کے ساتھ شربت گل بہار, ہر لمحہ ہر بار, پھلوں پھولوں اور نیشنل ہب سے تیار کردہ نیچر کی میٹھی سوغات لیے مرحبا شربت گل بہار. اور دیگر اشتراک میں شامل ہیں یونیک ٹریول سروسز, گروپ ٹور, اور 24/7 ان کی سروسز ہیں. یونیک آؤٹ ڈور فرنیچر بھی یہاں اویلیبل ہے. PSA PIA ٹکٹنگ کے لیے ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. ان کا کانٹیکٹ نمبر ہے 0311144811. نافع ریل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز, ڈائریکٹر ملک محمد جاوید. ویب سائٹ ہے ان کی www.nafestore.com. اور اگر آپ آفس وزٹ کرنا چاہیں تو آفس نمبر 5 بلاک 20 سینٹرل پارک ہاؤسنگ اسکیم لاہور. ان کا کانٹیکٹ نمبر ہے 03214793 سینٹرل ایسوسیٹس 43 کمرشل ایریا سینٹرل پارک لاہور. پراپرٹی کی دنیا میں خدمت کے 25 سال پورے کر چکے ہیں. ان کے ساتھ دیگر ہمارے سپانسرز ہیں اسپارکو پینٹس, مین فیروز پور روڈ, کاہنانو لاہور. فقیر حسین کیش پرائز بانڈ, AG آفس نابا روڈ لاہور. اور ان کا کانٹیکٹ نمبر ہے 0423723864. امام اسٹیٹ ایڈوائزر, پراپرٹی کی دنیا میں بات نام. اور اگلا سپانسرز ہے ہمارے پاس فاطمہ اسلام ٹریولز اینڈ ٹورز. ان کا UAN نمبر میں آپ سے شیئر کرتی چلوں 0304117272. گروپ ٹورز اینڈ فیملی ٹورز ارینج کرتے ہیں. ان کا لاہور میں آفس آپ وزٹ کرنا چاہیں تو زہرہ ہائٹس گلبرگ میں ان کا آفس ہے, اور وہاں پہ ان کو وزٹ کیا جا سکتا ہے. ہمارے آخری سپانسرز ہیں فیضان اختر ٹریڈرز, فیضان گل اسٹیٹس, فیروز پور روڈ, گجمتا لاہور. اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے جناب میاں نویر صاحب نے. آپ سے ان کا تعارف کرواتے جائیں. آپ ڈپٹی بیورو چیف ہیں نئی بات میڈیا گروپ کے. اس کے علاوہ ہیلتھ کی بیٹ کرتے ہیں. جس طرح آج ہم اپنے پروگرام میں بات کر رہے تھے, مولانا صاحب نے بھی فرمایا کہ آکسیجن کے حوالے سے جو اس وقت ملک میں صورتحال ہے وہ کہیں آگے آنے والے وقتوں میں گھمبیر ہو سکتی ہے. تو بات کریں گے میاں نویر سے. جی السلام علیکم میاں صاحب, ویلکم کہتے ہیں آپ کو شو میں. اچھا بتائیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں جو صورتحال اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کووڈ-19 کو لے کر, اور ہاسپٹلز میں بیڈ بھی ختم ہو چکے ہیں, جو آئسولیشن وارڈز ہیں وہاں پہ برا حال ہو رہا ہے. آنے والے وقت میں خدا نہ خاصا سیچویشن کہاں جا سکتی ہے, اور یہ بھی بتائیے گا آکسیجن کا معاملہ اتنا گھمبیر کیوں ہوتا جا رہا ہے؟
جی بالکل، جس طرح آپ نے بتایا کہ مولانا صاحب نے بتایا پروگرام میں پہلے، وہ یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک سوسائٹی میں ایک مافیا جو بدقسمتی سے ہر سوسائٹی میں موجود ہوتا ہے، اور ہماری سوسائٹی میں بھی ایک مافیا ہے. اور آج کی جو میں تازہ ترین آپ کو صورتحال بتا دیتا ہوں کہ آج کے بعد جو ہے وہ اس کا کوئی ریٹ فکس، اس سے پہلے کوئی ریٹ فکس نہیں تھا. یہ سیکرٹری ہیلتھ سے ہم نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کوسچن کیا تو انہوں نے کہا جی کہ کوئی ریٹ فکس نہیں ہے، یہ ڈرائیو کا کام تھا. انہوں نے ڈرائیو کے اوپر ڈالا، ڈرائیو وفاقی ادارہ ہے، وفاقی ادارے نے جو ہے وہ پنجاب کے اوپر ڈالیں گے. یہ ایک سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن ابھی تک ریٹ فکس نہیں ہے. لیکن صورتحال یہ ہو چکی ہے، سرکاری ہسپتال آکسیجن کے سب سے بڑے کلائنٹ ہوتے ہیں، یہ بلنگ کیسے؟ یہ ایک بہت بڑا کوسچن ہے. اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ تحقیقات ہونی چاہیے کہ آج تک یہ تو اربوں خربوں روپے نکل گئے اس کھاتے میں، پنجاب میں یا صوبائی دارالحکومت لاہور میں کس طرح پرچیز ہوتی رہی ہے، یہ کس ریٹ کے اوپر. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس کو میں نے بھی اس کو لکھا ہے کہ یہ اس کا بتایا جائے کہ کیسے آپ پرچیز کرتے رہے ہیں. یہ بہت بڑا سوال ہے جو کہ ابھی تک کسی نے پنجاب حکومت کی جانب سے نوٹس نہیں لیا. اب صورتحال یہ ہے کہ وینٹیلیٹر اور جو بیڈز کی تعداد ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ آئی سی یو میں نہیں ہے. 4 دن تک میں 2-4 مریضوں کے لیے کوشش کرتا ہوں، نہیں ملا، لیکن ان کی ڈیتھ ہوگی بیچاروں کی، نہ وینٹیلیٹر مل رہا ہے. بالکل سسٹم چوک ہو چکا ہے اور مریضوں کی تعداد ایک بڑی تعداد آ رہی ہے. اور وہ مریض آ رہے ہیں بیچارے جن کی جو آکسیجن لیول بہت لو ہوتا ہے اور ان کو آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور خدا نہ کرے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ رمضان ہمیں دعا کرنی چاہیے. انڈیا والے صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہے یہاں پر، چونکہ جو صورتحال سامنے نظر آ رہی ہے. اور اس وقت جو جتنے بھی یہ فرم ہیں جو ہمیں سپلائی کرتی ہیں آکسیجن، انہوں نے جو ہے وہ ہاتھ کھینچ لیا ہے. انہوں نے آج ایک جو ہے وہ ایک ٹرسٹ وہ مفت پرووائڈ کرتا ہے یہاں پر آکسیجن سلنڈر بھی اور ساتھ گیس بھی وہ فراہم کرتا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہمیں، انہوں نے کمپنی نے کہا جی ہم تو ڈبل ریٹ پر دیں گے، اگر آپ نے لینا ہے تو لے لیں. آج کے بعد ہم وہ بھی نہیں دیں گے. یہ ایک صورتحال پیدا ہو چکی ہے. چونکہ یہ سوال بھی کر دیا، ریٹ کے اوپر کوسچن کر دیا. اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اپنا وہ 8 سے 9 یہ کمپنی ہیں جو پنجاب میں، یہ لاہور میں پرووائڈ کر رہی ہیں، انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. اب صورتحال یہ ہے کہ جو کنزمپشن ہے اس کی وہ 90% پہنچ چکی ہے. آپ کے پاس صرف 10% مارجن ہے اسپتالوں میں. اللہ کرے اتنے زیادہ پیشنٹ نہ ہوں. جس طرح ابھی آج جس طرح ایک ریومرز بھی ہے اور شاید گورنمنٹ جو ہے وہ لاک ڈاؤن مکمل لگانے جا رہی ہے، تو رش بہت زیادہ بڑھ چکا ہے بازاروں میں. جی ایسے لوگ عید کی شاپنگ کے لیے نکل چکے ہیں. خدارہ ابھی تک 1.5 سال ہو چکا ہے. جیسے عمر صاحب نے خود کہہ دیا کہ عید کی شاپنگ کرنی ہے، جلدی جلدی کر لیں. تو وہ رش ابھی بڑھ چکا ہے. ابھی میں فیلڈ سے آیا ہوں اور اتنا رش بڑھ چکا ہے. تو یہ صورتحال اس کا رزلٹ نکلے گا عید کے 15 دن بعد. تو پچھلی عید کے حساب سے اگر بات کریں تو ایسا ہی ہوا تھا، لیکن وہ سٹین ڈیفرنٹ تھی. اب سٹین ڈیفرنٹ ہے. لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ زندگی کی بازی لوگ ہار رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ریٹ فکس نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ آج تک کیوں ریٹ فکس نہیں ہوا؟ ایک سیکرٹری ہیلتھ خود یہ بات ایڈمٹ کر رہا ہے کہ جی میں ریٹ اس کا فکس نہیں ہے. تو جو 2500 کا سلنڈر تھا وہ 5000 کا کر دیا. میڈیکل سٹورز پہ جائیں تو سب سے پہلی چیز جو آپ کو ملتی ہے بالکل دروازے کے پاس سجا کے رکھی وہ سلنڈر پڑے ہوئے ہیں. کوئی 18,000 کا ہے، کوئی 34,000 کا، اس طریقے سے. بلکہ وہ ایک کموڈٹی بن گئی کہ پیسہ کمایا جائے. میاں صاحب اس وقت گھروں میں اگر آپ سلنڈر لے کے جانا چاہ رہے کسی مریض کے لیے تو نہیں مل رہا. ایک تو یہ ہے کہ 2 چیزیں ہو گئی ہیں کہ لوگ ڈر گئے ہیں. کچھ لوگوں نے خرید کے خود رکھ لیے ہیں اور کچھ ویسے جو ہے وہ کمی ہے پہلے بھی. اور گیس کی جو آکسیجن گیس ہے وہ تو آکسیجن لیول جب کم ہوتا ہے تو وہ مریض کو ہر صورت ضروری ہے، ورنہ وہ نو مور پیشنٹ نہیں سروائیو کر سکتا. اگر اس کا آکسیجن لیول نہیں آپ اس کو مینٹین کریں گے، مصنوعی گیس نہیں دیں گے، آکسیجن نہیں دیں گے، تو یہ ایک میاں صاحب بہت صورتحال جو ہے وہ میں ایسا نہیں ہے کہ میں ڈرا رہا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک ایسی ریئلٹی بتا رہا ہوں کہ میں نے فیلڈ میں یہ دیکھا ہے. اور آنے والے دنوں میں اللہ نہ کرے یہ رمضان ہے، اللہ تعالیٰ مہینے میں ہمیں سب دعا کرنی چاہیے کہ ہم اس وبا سے بچیں، ورنہ انتہائی خطرے کی گھنٹی بچ چکی ہے نا. بدقسمتی کی بات ناظرین سب سے بڑی یہ ہے، جیسے میاں صاحب بتا رہے ہیں، یہ تمام ہم لوگ وٹنس بھی کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی کچھ قومیں، کچھ ریاستیں ایسی ہوتی ہیں جو کرائسس مینجمنٹ جانتی ہوتی ہیں. ہمارے پاس سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ ہمیں کرائسس مینجمنٹ نہیں آتی. پیر صاحب آپ سے سمجھنا چاہیں گے، جیسے ابھی نشاندہی بھی کی گئی، ہمارا موضوع بھی چونکہ صدقے کے حوالے سے ہے، کیا جن لوگوں کے پاس وسائل ہیں ان کی ذمہ داری زیادہ نہیں ان سچویشنز میں بڑھ جاتی ہے، اور خاص طور پر وہ کمپنیز جو آکسیجن دبا کے بیٹھی ہیں، بلیک کر رہی ہیں؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا
کون ہے جو تم میں سے مجھے قرض حسنہ دے. اللہ اللہ قرض حسنہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے تم میں سے جو قرض حسنہ دے اور میں اس کو زیادہ گناہ کر کے واپس دوں گا. سبحان اللہ. اللہ سے تجارت. سبحان اللہ. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ رد البلا ہے. بے شک. آپ کا جو سوال تھا فرمایا صدقہ رد البلا ہے. اب یہ کرونا کی جو وبا ہے اس کے لیے بہترین علاج حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ ہم صدقہ کرتے رہیں, غریب کھاتے رہیں گے, دل خوش ہوتے رہیں گے, دعائیں نکلتے رہیں گے, بیماریاں دور ہوتی جائیں گی. سبحان اللہ. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم صدقہ کرو تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا. فرمایا تم صدقہ کرو تمہارے مال میں اضافہ ہوگا. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا میں 2 شخص تلاش کیے, مجھے نہیں ملے. نمبر 1 جو اللہ کے رستے میں سخاوت کرنے والا ہے, وہ کبھی غریب ملا ہو. کہتے ہیں میں نے ساری زندگی تلاش کیا, جس نے اللہ کے نام پہ بانٹا ہے, دیا ہے, غریبوں کی مدد کی, تعاون کیا ہے, میں نے کوئی غریب نہیں دیکھا. ادھر سے دیتا ہے, ادھر سے اللہ اور دیتا ہے, ادھر سے وہ بانٹتا ہے, ادھر سے اللہ اور دے دیتا ہے. دوسرا شخص فرماتے ہیں کہ میں نے وہ شخص نہیں دیکھا جو ظالم ہو اور اللہ کے قہر سے پھر بچ گیا. فرمائے یہ 2 شخص مجھے نہیں ملے. ظالم اللہ کے قہر سے نہیں بچ سکتا, وہ کسی صورت میں بھی ہو, وہ میاں کی صورت میں ہو یعنی بیوی پہ, یا والد کی صورت, بچوں پہ, یا استاد کی صورت ہو, شاگردوں پہ, یا مافیا کی صورت ہو جو قوم پر ظلم کرے. ہاں جی, معافیہ کی صورت ہو, یا لیڈر کسی بھی رنگ میں ہو. فرمایا وہ اللہ کے غضب سے نہیں بچ سکتا. بے شک بے شک. پروفیسر صاحب بہت خوبصورت انداز میں پیر صاحب نے بھی بات کی. میں اسی موضوع پر فی الوقت بات کرنا چاہوں گا چونکہ صدقے پر بھی ہم رہنمائی لے رہے ہیں. ہونے کیا جا رہے ہیں, کیا ہم لوگ تیار ہیں ذاتی طور پر صدقہ و خیرات کے لیے؟ میاں صاحب میں آپ کو یہی بات عرض کر رہا تھا کہ ہم نے بحیثیت مسلمان یا ملت جو ہمارا ایک بنیاد تھی نا, اساس, مرکز تھا, مرکز جو تھا نا, مرکز نے ہمیں فرمایا کہ آپ نے رائٹ جانا ہے. ہم اس کی اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اللہ نے یہ فرمایا کہ رمضان المبارک میں آپ نیکی کرتے ہو تو 70 گنا اجر ہے. اللہ یہ طلب کر رہا ہے, کائنات کا مالک جو بانٹتا ہے, یرزق من یشاء بغیر حساب, واسع علیم, وسیع دینے والا, بخشش والا, جس کو چاہے نواز دے. وہ کہہ رہا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. صدقے کی صورت میں رمضان کا مہینہ ہو, میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ صدقہ 70 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. بے شک. آپ کی زندگی میں اضافہ, بیماری کو ٹالتا ہے, مال میں برکت ہے. اور ہم بحیثیت مسلمان یہ کریں کہ آکسیجن سٹاک کر لیں. ہم ہم نے ماسک بلیک کر دی, سینیٹائزر 2 نمبر دے دیے, بلیک کر دی, سارا شالم بنانا شروع کر دیا. ہم نے سب بنیاد جو تھی ہماری, ہمیں کہا, کریم نے فرمایا من غشا فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. سر ہم کس چیز میں ملاوٹ نہیں کر رہے. ہم سر, میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں ود ڈیو اپالوجائز, کہ اہل یورپ میں صرف ایک بات کی کمی ہے کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد رسول اللہ. جس دن خالق کائنات نے انہیں کلمے کی دولت دے دی نا سر, وہ ہم سے زیادہ اچھے مسلمان ہوں گے. آج بھی صفائی میں میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے صفائی, نصف ایمان ہے. حضور نے فرمایا آپ کو ملتی وہاں ہے. ہمیں کہا گیا دھوکہ نہ دیں, چیٹ نہ کریں, لیکن ان معاشروں میں دھوکہ نہیں ہے سر. مجھے ابھی آپ کو بھی, میاں صاحب بھی, چونکہ آپ کی مطلب اس پریکٹیکل لائف سے ہیں, کتنے سٹور ہیں آسٹریلیا کے, یورپ کے, ساؤتھ افریقہ کے, پریکٹیکل مجھے پتا ہے, جن کے آنرز کرسچن ہیں, غیر مسلم لوگ ہیں. رمضان میں وہ سیل لگاتے ہیں حلال چیزوں پہ کہ جناب زیادہ سے زیادہ یہ اویلیبل ہونی چاہیے. اور ہم مسلمان جو دوڑ کے مسجدوں میں جاتے ہیں, ہم سٹاک کر لیتے ہیں, ہم ملاوٹ کرتے ہیں. ہم اس کے جب اپوزٹ میں جائیں گے سر, جب آپ روک لیں گے تو وہ کن کی طاقت والا پھر آپ کو وہاں سے لے جائے گا جہاں سے ہمیں خبر بھی نہیں ہوگی. اور اگر ہم بانٹتے چلیں گے, دیتے چلیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے ایک اماں بابا تھے. کہا موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی, موسیٰ عرض یہ ہے کہ اللہ سے پوچھو کہ ہمارا رزق کتنا ہے. عرض کی مولا, وہ اماں بابا پوچھتے ہیں کتنا رزق ہے. فرمایا موسیٰ ان کی عمر ہے 900 سال.
इनको जितना जितना मैं तकसीम करके दे रहा हूं ना, ताकि इनकी जिंदगी की जरूरत पूरी होती रहे। अम्मा बाबा को मूसा अलैहिस्सलाम हमारी एक इल्तिजा पेश कर दो, हमारे हिस्से का हमें एक ही दफा दे दिया जाए, सारा ही वो दे दिया गया जी। अब अम्मा बाबा ने सखावत शुरू कर दी, वो बांटना शुरू कर दिया। अब अल्लाह का वादा है, अब एक देंगे तो 10 आएंगे। अब आना शुरू हो गया। कुछ सालों बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वहां से गुजर हुआ तो एक बहुत बड़ी आबादी थी, वहां लोग खा रहे थे, कोई तकसीम कर रहा था। पता चला भी, उन्होंने कहा जी एक अम्मा बाबा है, ये सारा सिस्टम उनका है। वो अम्मा बाबा आपका तो रिज़्क बड़ा थोड़ा था, कहा जी जो आपने लेके दिया था हमने तिजारत शुरू कर दी, और वो भी कर दी उस मालिक के साथ जिसके साथ खसारा ही नहीं होता। उसका वादा हक है कि 1, 2, 10 आएंगे, हम बांट रहे हैं, वो दे रहा है। दुनिया की महफूज तरीन इन्वेस्टमेंट। सर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका करने वाले हातिम ताई की बेटी को एहतराम दिया है। एट दैट टाइम शीमा बिन हातिम रदी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमान नहीं हुई थी। हजूर ने फरमाया ये सखी बाप की बेटी है। हम उस नबी रहमत के उम्मती जिनके लिए हुजूर दुआ फरमाते रहे, या रब्बे हबली उम्मती, आज वो उम्मती जिसके लिए आका ने इतनी तकालीफ उठाई, सरे अरशे उला भी जिस उम्मती को नहीं भूले, आज वो उम्मती अपने वो जिस उम्मत को हजूर ने ये दर्स दिया हो कि तुम में से बेहतरीन वो है, खैरुन्नास व मन यनफउन्नास, जो लोगों का भला सोचता है, आज वो उम्मती ब्लैक कर रहा है। सदका करेगा अगर तो इस दुनिया में भी राहत है। सदका दूर की बात, हकदार का हक रोक के हम बैठ। जी जी, मैं वही तो कह रहा हूं ना कि जब हम सर उसकी जब अपोजिशन में जाएंगे, उलट में जाएंगे, फिर हम ये गिला करें कि जी बरकत नहीं है, सुकून नहीं है, राहत नहीं है, आराम नहीं है, बरकत नहीं है। सर जी ये सारी चीजें। नाज़रीन, जिस खिते में हम रहते हैं, ये एशिया का खिता जो है, ये दुनिया की सबसे बड़ी ऑक्सीजन की प्रोडक्शन करता है, और खुसूसी तौर पर हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है, वहां पर दुनिया की सबसे बड़ी प्रोडक्शन हुआ करती थी। लेकिन बदकिस्मती ऐसी है कि इस वक्त वो ऑक्सीजन की एक एक जो पफ है उसको तरस रहे हैं। हमारे यहाँ सिचुएशन बहुत मुख्तलिफ है। अल्लाह ताला ने हमें अभी तक पनाह में रखा हुआ है कि हमारे पास 10% अभी भी मजीद मौजूद है। मियां साहब, कितना बड़ा काम है कि अगर गवर्नमेंट चाहे कि इस दौरान में जो ये मामला चल रहे हैं इनको कंट्रोल करने के लिए जितने, क्योंकि ये हंगामी सूरत हाल है, जंगी सूरत हाल है, कि इन यूनिट्स को इनकी इंतजामिया के साथ साथ अपनी सुपरविजन में ले लिया जाए, वहां पर फौज को तैनात कर दिया जाए और ऑक्सीजन की प्रोडक्शन एट मैक्सिमम की जाए और उसकी डिलीवरी बगैर किसी ताखीर के आगे दी जाए ताकि मामलात आसान हो सके। मियां साहब, इसका जिस तरह पंजाब में बल्कि पाकिस्तान में इमरजेंसी नाफिज है जब से कोरोना इंटरनेशनल वबा आई है, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। फिलहाल फौरी तौर पर जो है वो पंजाब गवर्नमेंट इसका नोटिस ले और जो रेट्स इनके हैं वो मुकर्रर किए जाए, ड्रैप इसको रेट को मुकर्रर करे। ये ना हो कि 1200 वाला 2500 में और 2500 वाला जो है वो 5000 में मिले। वो इंडिया में यही तो हुआ ना कि जो उनके कोटे थे जो वफाकी हुकूमत को दे रहे थे वो 100 कुछ में दे रहे थे, और उन्होंने जो प्रोविंसेस हैं उन्हें कहा कि जी 400 में हम आपको देंगे। तो ये इतना बड़ा जो प्रॉब्लम आया उसकी वजह से प्रोविंसेस खरीद नहीं सके। बिल्कुल यही बात है। अब हमें उनसे सबक लेना चाहिए ना, हमसाया मुल्क से सबक लेना चाहिए। हमारे पास टाइम है, अभी टाइम है, वक्त है। हम फौरी तौर पर सबसे पहले तो इनका जो ये जो माफिया है इसके ऊपर गवर्नमेंट हाथ डाले ना, इन 8, 9, 10 फर्मों को चेक करे, जो स्टॉक है इनके पास उसी तरह जो है वो रेट इनके मुकर्रर किए जाएं और किसी को ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने की इजाज़त ना दी जाए, और जो डबल रेट्स के ऊपर फरोख्त कर रहे हैं वो भी नोटिस लें, तो हालात ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। सूरत हाल ये कि जब गवर्नमेंट जो है वो खामोश रहेगी और वज़ीर आला पंजाब नोटिस नहीं लेंगे, सेक्रेटरी हेल्थ खुद जो है तस्लीम कर रहा है। मुझे बताएं कि आज तक पाकिस्तान को बने कितने साल हो गए, अभी तक जो है वो इसका रेट मुकर्रर ही नहीं है। तो किस रेट पे सरकारी अस्पताल किस रेट पे खरीद रहे होंगे? इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत पैसा कमाया गया है। ये नैब नोटिस ले इस बात का, नैब को नोटिस लेना चाहिए। ये जो मैं समझता हूँ कि ये मन पसंद रेट्स हैं, इसके ऊपर सरकारी अस्पताल खरीदारी करते रहे हैं। प्रोफेसर साहब, पाकिस्तान 47 में बना, 2021 आ गया। अब कैसी हैरत की बात है, मुझे भी कई दफा हंसी भी आ जाती है, नदामत भी होती है, शर्मिंदगी भी होती है कि हमारे पास ऑक्सीजन का रेट ही नहीं है। मियां साहब, मैं आपकी बात इसमें कहना चाह रहा हूँ, इसकी मिसाल मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। इसमें सिर्फ ये देख लें, ये इस वक्त मीडिया ने बात उठाई है, अगर ये सिचुएशन ना बांधी तो शायद ये अगले 20-25 ये ऐसे ही चल जाना था। चल ये एक बात है इसमें सर, बड़ा
میں ڈیو اپالوجائز، ایک بڑا معروف شعر ہے کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا خدا جانے. آپ نے بڑا معتبر شعر سنا دیا، لیکن میری ذہن میں محاورہ ایک مختلف آ رہا تھا جو میں سنا نہیں سکتا تھا. بسم اللہ کیجیے گا. اب میں ایک اس ضمن میں انڈیا کی موجودہ حالت لے کے، ساری دنیا میں اچھی بات ہے انسانیت کی، لیکن میرا ایک اور سوال بھی ہے. ہمارے میڈیا میں ساتھ یہ بھی آواز اٹھائی جانی چاہیے، وہ حلقے جن کی آواز سنی جاتی ہے کہ کشمیر کے اندر بھی انسان ہی پس رہا ہے. بالکل ایسے ہی. وہ بھی مائیں بہنیں بیٹیاں، ان بچوں کی آہیں، مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ ان میں سے کسی کی اللہ کو پسند آ گئی ہے. اللہ. وہ کل تک جن کو مسجدوں میں مار مار کے بگایا جا رہا تھا نا سر، آج ان مسجدوں کے آگے جا کے انڈین پولیس دعا کروا رہی ہے. وہاں کے کرونا کے حالات کا دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پر کیا تیاری ہو رہی ہے، وہاں کیا سچویشن. ہاں جی، اس کو کوئی ڈسکس نہیں کر رہا. اور مسلمز یوتھ جو ہے تھاؤزنڈز کی گروپس میں، ہنڈرڈ کے گروپس میں جا کے اپنا پلازما ڈونیٹ کر رہی ہے. اینڈ دے گیونگ دا ویری گڈ میسیجز کہ جناب وہی پھر مجھے یاد آ گیا حضرت امام علی مقام جگر گوشہ امام حج کے موقع پہ اپنے خیمے میں بیٹھے تھے حضرت امام زین العابدین، تو آپ شربت پیش کر رہے تھے سب کو. تو ایک شخص آتا ہے پانی کا، اس کو بھی پیاس ہوتی ہے شدت سے، آپ اسے ایک گلاس پیش کرتے ہیں، وہ پیتا ہے، وہ اور طلب کرتا ہے، حضور اسے اور دیتے ہیں. وہ پھر خود سے سوال کرتا ہے کہ جی لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا پہچانا ہے کیوں نہیں، میں نے دور سے دیکھ لیا تھا، تم انہی میں سے تھے جنہوں نے میرے بھائیوں پہ تیر چلائے تھے، لیکن فرق تھا وہاں تم لوگ میزبان تھے، تم نے بلایا تھا، یہاں میں میزبان ہوں، تم میرے پاس چل کے آئے ہو. میرے جسم میں حسین پاک کا خون ہے، نبی کا خون ہے، میرا اپنا ظرف ہے. آج امت مسلمہ، یوتھ آف انڈیا مسلم، ہمیں فخر ان پہ محسوس کرنا چاہیے سر. وہ گروپس میں جا کے ہاسپٹلز میں پلازما ڈونیٹ کر رہے ہیں، اور بعد لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم ہی وہ ہیں جن پہ آپ تشدد کر رہے تھے، ہم ہی وہ ہیں جنہیں آپ مسجدوں میں جلا رہے تھے، ہم ہی وہ ہیں جن کو آپ جناب گلیوں چراہوں میں گھسیٹ رہے تھے. انسانیت کے لیے امت مسلمہ کنٹریبیوٹ کر رہی سر بڑھ کے. تو ہمیں سر پاکستان میں کم از کم رمضان المبارک کے مہینے میں اور کچھ نہیں تو اللہ کا اتنا خوف یقیناً کر لینا چاہیے کہ موت نہ تو محل دیکھتی ہے اور نہ کٹیا دیکھتی ہے. موت دروازے پر کھڑی ہے اور ہم چوری کرنے میں مصروف ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ عطا فرمائے. میں مختصر صاحب سے پوچھوں گا، 1-2 منٹ میں رہنمائی فرمائیے گا. چونکہ رمضان المبارک بھی اور کرونا کی سچویشن بھی ہے، صدقے کے حوالے سے چونکہ ہم بات کریں، صدقہ کن کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے، اور خفیہ صدقہ دینا اور علل اعلان دینا، دونوں میں کوئی ممانعت، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ مسئلہ اگر کسی کی تذہیب نہ ہو، جس کو دے رہے ہیں اس کو بتانا ضروری ہے. یہ وضاحت کر میں میاں صاحب عرض کروں، دونوں صورتوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو بتا کے لائے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی لاتے تھے آپ خاموشی سے لاتے تھے. دونوں نے وضاحت فرمائی. ایک اور صحابہ کی روایت بھی فرمایا حضور میں اس لیے لایا ہوں سب کو بتا کے کہ اوروں کے دل میں بھی جذبہ ایمانی پیدا ہو، رغبت پیدا ہو، مائل کرنے کی نیت سے، اور دکھاوے کی نیت سے نہیں. جی دکھاوے کی نیت سے نہیں. اور دوسری ہستی نے فرمایا حضور میں اس ڈر سے لایا ہوں کہیں دکھاوے میں شامل نہ ہو جائے. تو حضور نے مسکرا کے فرمایا کلاہما علی الخیر، آپ دونوں خیر پہ ہیں. چونکہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی، اس کو آپ کی یہ نیت پہنچتی ہے. اور پھر وہی قرآن میں مالک فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی من پسند چیز کو اس کی راہ میں نہیں خرچ کر دیتے تم نیکی نہیں پا سکتے، اس کی رضا نہیں حاصل کر سکتے. اب صدقہ آپ خاموشی سے دیتے ہیں تو اس کا بھی بڑا اجر ہے، اور صدقہ آپ علانیہ دیتے ہیں اس نیت سے کہ آج میاں عمران ارشد صاحب لے کے جا رہے ہیں تو میاں نوید صاحب بھی کسی کو دعوت دیں گے کہ یار دیکھیں میاں صاحب نے اتنی محبت کی ہے، تو ان کی سورسز یہ تھے انہوں نے پیش کر دیے. اب اسی ایک روایت یہ بھی ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس صرف 4 درہم تھے، آپ نے ایک دن میں خرچ کر دیا، ایک رات میں، ایک صبح میں، ایک شام میں. تو یہ آیت نازل ہوگی جس کی میں نے آپ کو ریفرنس میں شروع میں کہا تھا کہ ایک دانے سے آگے 100 بالیاں نکلتی ہیں. صدقہ دینا میاں صاحب آپ خاموشی سے دیتے ہیں تو اس کا بھی بڑا اجر ہے. اور اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ دے رہے ہیں. اب دوسری مثال ہمارے ہاں یہ آ جاتی ہے کہ ہم ہر ایک دوسرے کو اس لیول پہ لے جاتے ہیں کہ جناب یہ پتہ نہیں یہ پروفیشنل ہے،
یہ مستحق نہیں ہے، یہ ڈیزرو نہیں کرتا، تو ہمیں تھوڑی سی جستجو کر لینی چاہیے. ہماری اسی لیے کہا گیا ہے تحقیق کر لیں یہ اپنے اقارب سے شروع کریں. سبحان اللہ. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. بہت خوبصورت انداز میں پروفیسر صاحب رہنمائی فرما رہے تھے. ناظرین، آج کی اس محفل سے اجازت لینے سے پہلے میں ایک دستبستہ درخواست کرنا چاہوں گا تمام ذمہ داران سے، خصوصی طور پر ان لوگوں سے جو ملٹی نیشنل کمپنیز سے تعلق رکھتے ہیں کہ کووڈ-19 کی اس سچویشن میں خدا کا نام ہے اس ریاست کا اور اس عوام کا جنازہ نہ نکالیں. آکسیجن اگر شارٹ ہو جاتی ہے تو وہ شخص جس کے گھر میں اس کا باپ آخری سانسیں لے رہا ہے، جو کہ اس کی شاید آخری نہیں ہونی چاہیے تھی، اگر اس کو ادویات میسر ہوتی ہیں، اس کو آکسیجن میسر ہوتی، لیکن اس وقت وہ اس کی آخری سانسیں، اس پر کیا بیت رہی ہوگی. آپ کے پروفٹس تمام معاملات ٹھیک ہیں، لیکن کسی کی جان جانا اور غیر ضروری طور پر جانا ریاست کے لیے، ریاستی اداروں کے لیے اور تمام ملٹی نیشنلز کے لیے شرم کی بات ہوگی. آج کی اس محفل سے اجازت لیں گے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں پناہ میں رکھیں. السلام علیکم.